کنسلٹنسی جو ہے انجینئرنگ کنسلٹنسی، وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت اہم شعبہ ہے. کسی بھی نیشن کو جو چیز صحیح لائن پہ چلاتی ہے وہ اس کے انسٹیٹیوشنس، یعنی یہ بہت بڑی تعداد ایسے کنسلٹنٹس کی ہے، ایسے حضرات کی ہے who are not consultants. We are having an uneven playing field. ایک ریئلائزیشن ہوگا کہ ہاں بھائی کنسلٹنسی کی ایک خاص فی ہونی چاہیے. جو اچھی اچھی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، اور ہم مردہ کیوں ہوئے؟ یہ مردہ ہوا ہے ہم حرام کھا کر. میری فیس 4 روپے سے گھٹا کے 2 روپے کر دی. 100 روپے میں سے آپ نے 2 روپے بچا لیے، اور یہ آپ نے نہیں سوچا اور نہیں سمجھا کہ اس 2 روپے سے آپ کو جو بچت ہوئی اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو انجینئرنگ ریویو. آج ہم انجینئر خالد پرویز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں. خالد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ایک مشہور کمپنی انہی کے نام سے چلا رہے ہیں، ایک بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں. خالد صاحب سے ہماری گفتگو آپ پہلے بھی سنتے رہے ہیں، اور آج ہم چاہیں گے کہ کنسلٹنگ سروسز جو پاکستان کے اندر ہیں، جو بڑا سینسٹیو کام ہے، اس کو ایک دفعہ پھر اس کا انالیسز ہونا چاہیے. کیونکہ ہر سال سوا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ چیزیں امپروو ہو رہی ہوتی ہیں، اور کہیں کہیں ہمیں ان امپروومنٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے اس طریقے سے نظر نہیں آتا. تو ہم ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ بھی اس ہماری ایفرٹ کی ایک کڑی ہے. خالد صاحب بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ اس ساری ہماری ایفرٹ میں کنسلٹنگ کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کافی اچھے نام، اچھی کمپنیاں، ان کے سربراہوں سے ہماری گفتگوؤں کا سلسلہ جاری ہے. اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم مشترکہ سب سے پوچھ رہے ہیں، سو دیٹ کہ ہمارے پاس ایک پکچر پوری آ جائے. تو میں سب سے یہ پوچھ رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ بھی یہ ریپیٹ کروں گا کہ ہماری جو کنسلٹنسی کی جو سروسز ہے اس کا ماضی تو سب کو پتہ ہے. آئی ووڈنٹ ریپیٹ اٹ، بٹ ایٹ لیسٹ ایٹ دس اسٹیج جہاں پہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تھوڑی بہت اکانومی میں بھی بہتری آئی ہے، تھوڑی سی اسٹیبلٹی ہے، اور وہ تھوڑا نظر بھی آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے اگر اس فیلڈ کو ہم دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، سو دیٹ ہمیں پتہ چلے کہ آگے ہمیں کس طرف جانا ہے. منظور صاحب بہت شکریہ. ماشاء اللہ آپ کے جو ویوز ہوتے ہیں، اپنے ذاتی تجربہ ہے آپ کا، وہ سارا کچھ، وہ سب کچھ بڑا ہیلپ فل رہتا ہے ان چیزوں کو ٹیک اپ کرنے میں، ان کو ایکسپلین کرنے میں، اور اس کے حوالے سے چیزوں کو ایک بہتر شکل میں پریزنٹ کرنے میں. کنسلٹنسی جو ہے انجینئرنگ کنسلٹنسی، وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت اہم شعبہ ہے. اور پاکستان بھی کسی سے کوئی مختلف نہیں ہے کسی سے. پاکستان کے لیے بھی کنسلٹنسی جو ہے وہ ایک انجینئرنگ کنسلٹنسی ایک بے انتہا اہم شعبہ ہے. اور میرا تعلق کیونکہ الیکٹریکل انجینئرنگ سے ہے، میکینیکل انجینئرنگ بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ 2 شعبے ایسے ہیں جو کہ بالکل ایک بیک بون ہے انڈسٹری کے لیے بھی، اور جو بھی بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں کسی بھی نوعیت کے ہوں، وہ پیور روڈس اور اسٹرکچرس کو، پیور بریجز وغیرہ ان کو چھوڑ کے، تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم شعبہ بن جاتا ہے اور بہت بڑا شعبہ بن جاتا ہے. پاکستان میں ہمارے ساتھ ایک چیز جو ہوئی ہے جو کہ عام طور سے دوسری جگہوں پہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ایک ان ایون پلینگ فیلڈ. We are having an uneven playing field. اچھا، What I mean by that is، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. وہ یہ ہے کہ ایک طرف میرے جیسے، ہم اس سے بہتر کنڈیشن میں پرائیویٹ سیکٹر کے کنسلٹنٹس ہیں، جو اتنی محنت کرنا ہوتا ہے، ان کو سروائیول کا مسئلہ بن جاتا ہے، بیشتر اوقات سروائیول کا مسئلہ بن جاتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ظاہر ہے اپنے جو ایک اکانومک اسٹیبلٹی کا معاملہ ہے وہ کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتا، کبھی اونچ نیچ ہی چلتی رہتی ہے، اسے اپس اینڈ ڈاؤنس ہی رہتے ہیں اس میں. آج پروجیکٹس ہیں، کل نہیں ہوں گے پروجیکٹس. پروجیکٹس کا فلو جو ہے وہ ٹوٹلی بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو آپ کو ایک اچھا ایک لیول مینٹین کرنا کنسلٹنٹس کے لیے اور کسی حد تک کانٹریکٹرس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو خاصا ایک سروائیول کا مسئلہ ہے یہاں پہ. تو ایک طرف تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے کنسلٹنٹس ہیں جو کہ لگاتار تواتر کے ساتھ اس مشکل کا شکار رہتے ہیں، اور دوسری طرف پبلک سیکٹر کے کنسلٹنٹس ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. گورنمنٹ ان کو جو تھا وہ بڑے بڑے پروجیکٹس، انتہائی بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کو ان کے پلیٹ میں رکھ کے ان کو دے دیے جاتے ہیں. کوئی کسی قسم کی کوئی ایک اکانومک جو صورتحال ہے، نو کمپیریزن. مثلا میں اگر فرض کیجیے 4% کی فیس کی بات کروں گا تو بڑا مشکل ہوگا میرے لیے سروائیو کرنا. وہ میں نے جی 2% میں کر لیے، 3% میں کر لیے، 1.5% پہ کر لیے. وہاں پہ 5% پہ کام ہو رہا ہے، 6% پہ کام ہو رہا ہے، اور بڑے پروجیکٹس ہیں. تو اس لحاظ سے مطلب یہ اتنا بڑا ایک چیلنجنگ صورتحال پاکستان میں بن گئی ہے کہ آپ غور فرمائیے گا کہ جن پبلک سیکٹر کنسلٹنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی بڑی بلڈنگس ہیں ان کی اپنی، دے اون دوز بلڈنگس، کئی شہروں میں بلڈنگس ہیں ان کی اپنی. تو وہ ایک سمجھ لیجیے کہ ان کی شو کرتا ہے کہ کیا ان کی اکانومک اپنی اسٹرینتھ کیا ہے. وائی ناٹ؟ جب ظاہر ہے گورنمنٹ ان کو بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی اس کے آرام سے کام دے دیتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے چاندی چاندی ہے ان کی. اچھا، اس میں ہماری وہ بھی ہے، کبھی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے وہ ایک دوسرے اپنے گورنمنٹ کے ادارے کو بھی کام دے رہا ہے تو اس میں ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. ایک ہی برادری ہو جاتی ہے، ایک ہی برادری. ٹھیک ہے، یہ کوئی پبلک سیکٹر کا، ہم تو خیر پبلک سیکٹر کا کام کرتے ہی نہیں ہیں. وی آر آپریٹنگ اونلی ان پرائیویٹ سیکٹر. ہمارے سارے ہمارے کلائنٹس جو ہیں وہ سارے پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں ہم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو ان سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں. ٹھیک ہے، لیکن بڑے پروجیکٹس تو گورنمنٹ کے ہی ہوتے ہیں نا سر. ہاں، لیکن ہم نے چھوڑ دیا نا. ہم چھوڑ دیا اس کو، ہم کر ہی نہیں سکتے، کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پھر دوسرے گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے کام کرنے میں اور جو بڑے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، میں ان کی اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ بیکار. صحیح، کیا فائدہ کسی ایسی چیز کے متعلق بات کرنے سے جو ہر ایک کو پتہ ہے، ایک بات. دوسری چیز یہ کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹو مائی کیوریاسٹی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کنسلٹنسی کے لیے جو کیک ہے اس پہ پبلک اور پرائیویٹ جو ہے اس کی ڈویژن کس طرح ہے؟ کین یو ٹیل می اباؤٹ؟ نہیں، ڈویژن سے کیا مطلب آپ کا؟ مطلب ایک پول ہے کنسلٹنسی کا کہ اتنی اماؤنٹ یا اتنا ریسورس کنسلٹنسی کے لیے ہے. پبلک جو سیکٹر کی جو کنسلٹنسی ہے اس کو ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی یہ اتنا ہے، اور پرائیویٹ سائٹ میں باقی بچتا کتنا ہے، کیونکہ آپ کا تو جی ڈی پی جو بھی ہے ٹوٹل اس پہ کیلکولیٹ کرتے ہوں گے. دیٹس اے بٹ ٹیکنیکل، بٹ ہمارے عام لوگوں کے لیے کہ آپ کے لیے حصہ کتنا بچتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا؟ میرا خیال ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اٹس آلموسٹ نیگلیجبل. اور وہ اس کا میں آپ کے میرے پاس کوئی اس کی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوانٹیفائڈ فگرس دے سکوں. لیکن جیسا آپ نے بھی خود ہی کہا کہ بھائی جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے. تو بڑے پروجیکٹس ہونا گورنمنٹ کے ہونے اس میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ہی ایک کم صورتحال بچتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک آپ کے پاس ایک پبلک سیکٹر ہو اچھا،
یا پبلک سیکٹر کا رول ایک افیکٹو رول ہو، تو وہاں آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی کنسلٹنسی کا بھی ایک ریسپیکٹڈ لیول ہوگا، اور اس کے لحاظ سے ایک ریئلائزیشن ہوگا کہ ہاں بھائی کنسلٹنسی کی ایک خاص فی ہونی چاہیے۔ پبلک سیکٹر میں جب آپ آتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جب آپ آتے ہیں، تو وہ ریئلائزیشن ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک سیٹوں والی مینٹالٹی ان جنرل آ جاتی ہے، اور اس میں ہوتا ہے کہ بھائی جتنا نچوڑ لو۔ تو ہوتا پھر کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو کنسلٹنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ نہ تو کوئی پرسنٹیج کا حساب ہوتا ہے، لم سم کے بیسس پہ چیزیں طے ہو رہی ہوتی ہیں، اینڈ دے آر ویری اسمال پارٹ آف دی ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ۔ اب ہے اس میں اب بات یہ ہے نا کہ آپ اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہیں، ہم بھی 28 سال ہو رہے ہیں، ہو گئے اسی طریقے سے کوشش میں لگے ہوئے ایجوکیٹ کرنے میں، سمجھانے میں کہ بھائی آپ ہمیں کیا دیں گے، 4% دے دیں گے فیس، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ چاہیں گے نہیں وہ 2% میں ہو جائے، تو اٹ مینس دیٹ 100 روپے میں سے آپ نے 2 روپے بچا لیے۔ میری فیس 4 روپے سے گھٹا کے 2 روپے کر دی، 100 روپے میں سے آپ نے 2 روپے بچا لیے، اور یہ آپ نے نہیں سوچا اور نہیں سمجھا کہ اس 2 روپے سے آپ کو جو بچت ہوئی اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب کیا بتاؤں میں آپ کو، اس وقت اتنے جناب ہمارے کنسلٹنٹس کا ایک مشروم ہے جو پاکستان میں ہے، اس میں موجود ہے۔ بیشتر کہنے یہ بہت بڑی تعداد ایسے کنسلٹنٹس کی ہے، ایسے حضرات کی ہے وہ آر ناٹ کنسلٹنٹس۔ صحیح بات ہے، اس میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں، میں آتا بھی ہوں، لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ پبلک سیکٹر سے ہٹ کے دوسرا سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر ہے جس میں آپ اس میں اسپیس کم ہے، یس ٹھیک ہے، لیکن کھیلنا اسی فیلڈ میں ہے۔ پاکستان کا یہ پرائیویٹ سیکٹر مطلب آئی ایم سوری ٹو سے کوئی نیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو پروجیکٹ کی امپورٹنس، اس کے فائدے اور نقصانات وہ ابھی تک اگر پرائیویٹ سیکٹر کمپریہینڈ نہیں کر سکا ہے تو اٹس ویری انفارچونیٹ۔ ایبسلیوٹلی آئی ایگری ود واٹ یو سیئنگ۔ اور اس میں جو تھے وہ ریئلائزیشن کسی حد تک آیا ہے، کہوں گا کسی حد تک آیا ہے۔ مثلاً پہلے جو تھے ہمارے بلڈر حضرات جو تھے، بلڈرس جو ہے، وہ بلڈرس کبھی اچھے کنسلٹنٹس وغیرہ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ بلڈرس جو ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک لگژری اپارٹمنٹس آ گئے، نئے الیکٹرانک فیسلٹی میں آ گئی، سیکورٹی سسٹمس آ گئے، ٹیکنالوجی کا کافی زیادہ انوالومنٹ ہونے لگا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو اب ہمارے بلڈرس بھی کچھ اس طرف جا رہے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک امپورٹنٹ تبدیلی ہے اس کے اندر۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر انڈسٹری کی، تو انڈسٹری میں بھی یہ ہے کہ کنسلٹنٹس کی طرف لوگ جا رہے ہیں، پہلے کے مقابلے میں بہتری ہے، بالکل، لیکن اس کا ایک دوسرا فلپ سائڈ ہے۔ دوسری فلپ سائڈ یہ ہے اس کی کہ جناب جو اچھی اچھی کمپنیاں ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، یعنی ایسی کمپنیاں جو کہ بھائی بڑا جن کی مدد سے ہماری کنسلٹنگ سیکٹر کو بہت بڑا فائدہ تھا، بالکل صحیح بات they are leaving Pakistan, already ہے، left۔ ویری انفارچونیٹ۔ کتنی ساری کمپنیاں جو کوئی 30 سال سے بزنس کر رہا تھا، کوئی 20 سال سے بزنس کر رہا تھا، they have already left۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اب جو کمپنیاں مطلب بچیں گی لوکل اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں، پھر وہ ایک لوور ٹیئر کی کمپنیاں ہوں گی، ان کا جو تھے وہ ان کے مائنڈ سیٹس وہ نہیں ہو سکتے جو کہ ان ملٹی نیشنلس کی تھی جو کہ پاکستان میں، ان کے اپروچ اسی لحاظ سے ڈفرینٹ ہو۔ ہاؤ ٹو ریپیئر دیٹ ڈیمیج، کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کا رول ہوگا یا آپ کی آرگنائزیشن بھی ہے ACEP، وہ ہوگی، کس طرح ہوگا
کہ ایک سائڈ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہتری آ رہی تھی، ریئلائزیشن آ رہی تھی، وہ بھی ان کمپنیوں ایسے کلائنٹس کی وجہ سے جن کو اسٹینڈرڈس کا پتہ تھا اینڈ دے ڈڈ سم رسپیکٹ ٹو اسٹینڈرڈس، اور وہ آ رہی ان کی جگہ پہ شیئرس تو پاکستانی لوگوں کو جا رہے ہیں نا، اور اس پہ یہ خطرہ بھی موجود ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. کیسے اس گیپ کو برج کرنے کے لیے تجویز کیا ہے کہ واٹ ٹو ڈو؟ ڈیفیکلٹ تھنگ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کمپنیاں چلی گئی ہیں وہ تو چلی گئی، ٹھیک ہے، وہ تو میکسیمم آپ کو پورا نہیں ہو سکے. کوئی بھی باہر سے آدمی آتا ہے وہ ظاہر ہے پیسے کمانے کے لیے آتا ہے نا. پاکستان میں وہ اپنے گھر بار سے چھوڑ کے آ رہا ہے، وہاں سے ایک نیا سیٹ اپ کر رہا ہے. اتنی پاکستان میں کوئی بزنس کرنا جو تھا وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ سارے مسائل جو ہیں وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے کا میں کلپ سن رہا تھا. ہم کہ جی میری 36 بیویاں ہیں، ان کو نہ نفقہ دیتا ہوں. نہ نفقہ بیویوں کو دینا لازمی ہوتا ہے، نہ نفقہ میں 36 بیویوں کو دیتا ہوں. میں نے سنا. آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ جناب 36 محکمے ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہاں کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے. تو یعنی پریکٹیکلی روز 1 یا 2 بندے آتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے. تو ڈوئنگ بزنس ان پاکستان از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ سارا کچھ الٹیمیٹلی، اور اس میں پتہ نہیں میرا کچھ اسٹائل ایسا بن گیا ہے کیا ہے کہ میں الٹیمیٹلی آئی موو دا تھنگس ٹوورڈ گورننس. یو آر ویری مچ، مطلب آپ صرف کیا بلکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ منی لینڈر ہے. نارملی کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا سیاست سے کیا تعلق، لیکن آپ نے ریسنٹ رپورٹ جو ہے آپ نے سن لی. Would it help you in strengthening your case؟ وہ گورننس کے متعلق ہے جب آپ بہت ساری کرپشن. دیکھیے بات یہ میں تو اس کو I was expecting and I was waiting and I anxiously wished کہ IMF یہ کرے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے خود سے تو کرنا نہیں، ان پہ ڈنڈا پڑے گا تو کرے گا. تو اس لیے مجھے اب یہ ہوتا تھا کہ یار یہ IMF جو ہے جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ بھی ہے. کہا جناب کہ اس پہ ٹیکس لگا دو، اس پہ بجلی مہنگی کر دو، تیل ڈیزل مہنگا کر دو، یہ کر دو، بجلی مہنگی کر دو، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے. مجھے میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی IMF یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جو فری میں بجلی جا رہی ہے اس نے کروڑوں لاکھوں لوگوں کی جو بجلی اس پہ کیوں IMF اپنا فوٹ ڈاؤن نہیں کرتی کہ یہ کیا مذاق کیا ہوا ہے. پارلیمنٹیرینس ہیں جناب، ان کو فری ٹکٹس ہیں، فری بجلی ہے، پاکستان سے باہر ان کا علاج ہو رہا ہے. ہماری جوڈیشری اتنا بڑا سائز ہے جوڈیشری کا، ان کے سارے امارات ہیں، چیزیں ہیں، آرمی ہے، آرم فورسز ہیں، ان کو اتنی فیسلٹیز ہیں جو کہ دنیا میں کہیں نہیں. تو بھائی یہ صرف یہ ملک رہ گیا ہے جو اس کو لوٹنے کے لیے، اور سارا جو پھر الٹیمیٹلی جو پریشر ہے وہ میری جیسے عام لوگوں کو. ایگزیکٹلی جب اس ٹائپ کی سچویشن ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں بلکہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، تو بزنس مین، کنسلٹنٹس، انجینئرس، سارے پروفیشنل آرگنائزیشنس they have pretty fair ground to raise their voice. ہمارے ہاں وہ کیوں نہیں جڑ سکا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیاں تو چلا رہی ہوتی ہیں صحیح یا غلط، لیکن یہ ہمارے جیسے جو سارے لوگ ہیں پروفیشنلس why they keep silent؟ بات اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں کبھی بھی ہر کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوتی. دیکھیے کسی بھی نیشن کو جو چیز صحیح لائن پہ چلاتی ہے وہ اس کے انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں کسی ملک کو تباہ کرنا تو پھر آپ بڑا آسان سا کام ہے، آپ اس کے انسٹیٹیوشنس کو تباہ کر دیجیے، ملک تباہ ہو جائے. ہمارے یہی ہوا ہے. ہمارا کوئی بھی انسٹیٹیوشن آپ لے لیجیے، آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں نہیں کہہ سکتے
کہ ہاں جی وی آر پراؤڈ آف دیٹ انسٹیٹیوشن, دیٹ دس انسٹیٹیوشن از ریئلی آن دا رائٹ فوٹنگس. لیکن خالد صاحب ایک اس کا اور پہلو بھی ہے, مطلب میں ہمیشہ آپٹمسٹک آدمی رہا ہوں. چیزیں جب تک پردے کے پیچھے ہوتی ہیں تو یہ ذرا رہتا ہے کہ ابھی تک اس طریقے سے شاید اویئرنیس نہیں آئی. آج کی دنیا میں کوئی بھی چیز پردے کے پیچھے نہیں ہے, ساری چیزیں سب کو پتہ ہے. تو یہ ایک پازیٹیو پہلو نہیں ہے کہ جب چیزیں اور بیماریاں اور ساری چیزیں اس کی طرف انڈیکیٹ ہونے لگیں, should be hopeful کہ in few years we see کوئی some kind of a positive change. نہیں ایسا نہیں ہوگا, اچھا ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اس وقت اتنی ڈفرینٹ قسم کی فورسز کام کر رہے ہیں اچھا کہ پہلی چیز تو میں ایک بتاؤں, میرے اس بارے میں بڑے ڈفرینٹ ویوز ہیں. آئی ایم سوری اگر سر یو آر فری ٹو سے میرے ویوز سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ایک تو حق ہونا چاہیے نا, جو آپ کہنا چاہے آپ کو حق ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ میں تو بہت کھل کے بات کرتا ہوں, کہتا ہوں جو بھی میرے دل میں ہے میرے سامنے رکھ دیتا ہوں, کوئی لگی لپٹی نہیں کرتا. ہم ایک ایکچولی مردہ قوم ہے, ٹھیک ہے, اور ہم مردہ کیوں ہوئے؟ یہ مردہ ہوا ہے ہم حرام کھا کر. ٹھیک ہے, میرے ایک استاد ہوتے تھے فزکس کے ایل ای ڈی یونیورسٹی, وہ کہتے تھے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ حرام کے لقمے کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے بہت اس پہ غور کیجیے گا میری بات کے اوپر کہ پاکستان میں کتنے % لوگ ہوں گے جو رزق حلال کھاتے ہیں؟ مشکل سوال ہے, مشکل سوال ہے. ایسے ہی نا بھائی, ایک آدمی دکان کھولے بیٹھا ہے, ایک سبزی بیچ رہا ہے ریڑھی لگا کے, وہ بھی چکر بازی کر رہا ہے. وہ اچھے آلوؤں کے ساتھ سڑا ہوا آلو بھی ڈال دیتا ہے, اچھے کینو اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 سڑے ہوئے بھی ڈال دیتا ہے, موقع ملتا ہے اس کو. صحیح بات. اور لائف سیونگ ڈرگس میں ملاوٹ ہو رہی ہے, کیا کا کچھ نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان کے اثرات ہونے ہیں. ان کے اثرات پہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا اپنا کریکٹر ختم ہو گیا, ہماری اپنی اسٹرینتھ ختم ہو گئی, ہمارے جو بچے پیدا ہوئے جن کو ہم نے وہ حرام کھلایا ہے وہ 0 کریکٹر کے پیدا ہوئے. کوئی پرسانے حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک نئے جج صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں مقرر ہوتے ہیں, ان کا بیٹا صبح اپنے عیاشی میں گاڑی نکل کے چلا جاتا ہے, 2 دن 3 دن پہلے کی بات ہے, 2 لڑکیوں کو مار دیتا ہے. نہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہے, نہ ابھی اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہے, اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ معاشرے کا لیول ہے نا ہمارا. تو اس لیے ہم پھر کیا یہ معاشرہ کہاں سے اٹھے؟ ہونا یہ چاہیے تھا اگر ہمارا معاشرہ زندہ معاشرہ ہوتا کہ جناب ایک پوری ایک کمپین چلتی, اسٹارٹ ہوتی, ہمارے جو بھی حضرات اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں, جو بھی ہوں, بہت ساری جماعتیں ہیں, بہت ساری وہ تنظیمیں ہیں یا گروپس ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کچھ کرتی ہے اس کو کسی طریقے سے. ویل ایک سائڈ تو یہ بڑا ابھی کنسلٹنسی سے بہت مختلف ڈائریکشن میں چلے گئے. یس ہم لوگ ڈفرینٹ چلے گئے دوسری سائڈ, لیکن بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں. جس طرح ویسٹرن سائڈ پہ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت آہستہ آہستہ آنیسٹی, پروفیشنلزم, یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی, اور لوگوں نے بلیو کرنا شروع کیا کہ واقعی سچائی کی قیمت ہے, تو سوسائٹی کی بڑے پیمانے پہ ترقی کی. سارا ویسٹ دیکھے, جاپان دیکھے, ملیشیا دیکھے, بہت سارے ملک ہیں. اینی ویز آپٹمسٹک تو ہونا پڑے گا سر. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی. اور میرے خیال میں کہ یہ چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جس کا کوئی کنسلٹنسی سے تعلق نہیں ہے, یقیناً ہے.
بہت شکریہ، تھینک یو. خالد صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے. خالد صاحب کے پاس باتیں اتنی ہوتی ہیں فرینکلی اسپیکنگ، اگر ہم اسٹارٹ کریں تو یہ ہمارے دونوں کیمرے بھر جائیں گے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو بٹس اینڈ پارٹس میں آپ کے پاس پہنچائیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اللہ حافظ.